اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ثواب اللہ عظیم، بے شک خدا کا ثواب نیکوکاروں کے لیے عظیم ہے، بے شک خدا کا ثواب نیکوکاروں کے لیے عظیم ہے۔ بے شماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ لوم دوم میں شروع ہو رہی ہے، اور اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ لوم دوم کے اندر تقریباً 12 کتابیں ہیں جو میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں، یعنی یہ ساری ہم پڑھیں گے نا 12 تو پھر لوم دوم کا جو کورس ہے وہ پھر پورا ہو جائے گا۔ لوم دوم کا کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، کتاب الحج، کتاب الجہاد، کتاب الکفارات، کتاب النذر، کتاب القضاء، کتاب الشہادات، کتاب الوقف اور کتاب العطیہ۔ یہ تقریباً ساری گن لینا کتنی ایک بنتی ہیں، یہ ساری جو ہے نا جناب علی لوم دوم کا کورس ہے۔ پھر سنیں، لوم دوم کا کورس اس کتاب سے شروع ہو رہا ہے جو آج شروع کرنے لگے ہیں، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، کتاب الحج، کتاب الجہاد، کتاب الکفارات، کتاب النذر، کتاب القضاء، کتاب الشہادات، کتاب الوقف اور کتاب العطیہ۔ یہ کتابیں ہیں جو لوم دوم کا نا کورس ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ یہ ہے تاکہ رابط رہے، ابھی کتاب الزکوٰۃ پہلی کتاب ہے لوم دوم کی، اس کو شروع کرنے لگے ہیں تو آگے نا پھر یہ مطلب جتنے درس ہوں گے کتاب الزکوٰۃ کے، پھر اگلی کا اسی سے نا تسلسل رہے گا، یعنی درسوں کا نا یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ نمبر نا پھر اسی سے آگے دیں گے، یعنی یہ کام نہیں کریں گے کہ کتاب الزکوٰۃ کے 20 درس مثلاً ہوتے ہیں تو جو اگلی کتاب ہو نا اس کو پھر 1 2 3 نمبر 1 2 3 سے شروع کریں، بلکہ یہ نمبر والا سلسلہ، کیونکہ ساری کی یہ ساری کتابیں جن کا میں نے نام لیا ہے ساری لوم دوم کی ہیں تو نمبر نام آگے لگاتے جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے جی۔ تو خدا کے لطف و کرم سے لوم دوم کی پہلی کتاب کتاب الزکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میرے بچے فروع دین میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے اس کا واجب ہونا، اور اس زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ کا لغت میں 2 معنی ہیں، زکوٰۃ کے لغت میں 2 معنی آئے ہیں، ایک اس کا معنی ہے نمو اور زیادہ ہونا، جیسا کہ اس آیہ مجیدہ میں ہے ذالک ازکی لکم واطہر، اور دوسرا معنی جو ہے زکوٰۃ کا وہ ہے طہارت اور پاک ہونا۔ اس آیہ مجیدہ میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے، اقتلت نفسا زکیہ، ٹھیک ہے نا، یعنی زکوٰۃ کا دوسرا لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہے، طہارت اور پاک ہونا ہے، طہارت اور پاک ہونا ہے۔ یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کتنے ہو گئے جی؟ 2، ایک نمو اور زیادہ ہونا، بڑھنا، زیادہ ہونا، اور دوسرا معنی ہے طہارت اور پاک ہونا۔ شرع میں زکوٰۃ کی کیا تعریف ہے؟ ایک مال ہے، زکوٰۃ ایک مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مال پر غریبوں کے لیے نا
اس کو کیا ہے معین کیا ہے۔ اللہ نے امیروں کے اموال سے غریبوں کے لیے کیا ہے مال کو معین کیا ہے، مال کو معین کیا ہے۔ البتہ زکوٰۃ کا جو ہے نا نصاب ہے، جب وہ مال اس نصاب تک پہنچے گا تو ایک مخصوص مقدار میں پھر اس سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ نصاب مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، بتائیں گے کہ مثلاً جو اونٹوں کا نصاب ہے وہ الگ ہے، بھیڑ بکریوں کا نصاب الگ ہے، سونے چاندی کا الگ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مال اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ یہ ہو گیا شریعت اعتبار سے۔ اب مطلب یہ نکلا کہ جو زکوٰۃ ہے، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں بھی ایک تو اضافہ ہوتا ہے، اللہ مال میں برکت دیتا ہے، زکوٰۃ کا پہلا لغوی معنی دیکھیں تو، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال کیا ہے پاک ہو جاتا ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نہ صرف انسان کا مال پاک ہوتا ہے بلکہ بندے زکوٰۃ دینے والے کا دل بھی نا پاک ہو جاتا ہے، بخل وغیرہ سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ مال اور دوسری ہے زکوٰۃ بدن، جس کو زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم زکوٰۃ مال کو شروع کر رہے ہیں اور چوتھی فصل میں، اسی زکوٰۃ کی چوتھی فصل میں زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں بھی نا بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب آ جاؤ، یہ جو کتاب زکوٰۃ شروع کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی 4 فصلیں ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ کی 4 فصلیں ہیں۔ پہلی یہ ہے فی من تجب علیہ الزکوٰۃ، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ سوال کلیئر ہو گیا؟ کتاب الزکوٰۃ کی کتنی فصلیں ہیں؟ 4 فصلیں ہیں۔ پہلے کس کو شروع کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، سوال ہو گیا۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ المال، زکوٰۃ المال زکوٰۃ فطرہ کے مقابلے میں جو بعد میں آئے گا، فرماتے ہیں زکوٰۃ مال واجب ہے بالغ پر، عاقل پر، حر پر۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ متمکن من التصرف، تصرف پر وہ بندہ کیا ہو، قادر بھی ہو۔ تو زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ مال واجب ہے جو بالغ ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 حر ہو، نمبر 4 وہ تصرف کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہو، مال کے اوپر تصرف کرنے پر وہ کیا ہو، قادر بھی ہو۔ جب یہ 4 شرطیں ہو گئیں تو جو پہلی شرط لگائی ہے کہ بالغ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، عاقل ہو، مجنون اور دیوانہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، حر ہو یعنی عبد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، متمکن من التصرف ہو، وہ آدمی تمکن رکھتا ہو تصرف کرنے پر، ٹھیک ہے نا، پس وہ جو تصرف نہیں کر سکتا، اپنے مال پر تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر یہ جو تصرف پر قادر نہیں ہے، یا شرعی طور پر قادر نہیں ہے، یا قہراً اور عقلی طور پر قادر نہیں ہے، یا مال کے غائب ہونے کی وجہ ہے، وہ عبارت سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ٹھیک ہے۔
تو بحث ہماری یہ ہو گئی کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب میں عرض کیا ہے کہ مال کی زکوٰۃ واجب ہے کس پر؟ جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں: بالغ ہو، عاقل ہو، حر ہو، متمکن من التصرف ہو۔ جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں اس پر مال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور عرض کیا ہے بالغ ہو کی قید لگا کر بچے کو خارج کر دیا، عاقل کی قید لگا کر مجنون اور دیوانہ کو خارج کر دیا، حر کی قید لگا کر عبد کو خارج کر دیا، متمکن من التصرف کی قید لگا کر اس کو خارج کر دیا جو تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے، تصرف پر قادر نہیں ہے، یا شرعاً یا عقلاً، یا وہ مال کیا ہے؟ غائب ہے، جو عبارت سے انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں وضاحت ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ھذا کتاب الزکوٰۃ، ھذا مبتدا، کتاب الزکوٰۃ مضاف مضاف الیہ مل کر بن رہی ہے خبر۔ ھذا کتاب الزکوٰۃ، یہ کتاب زکوٰۃ ہے، اور یہ اضافہ کتاب الزکوٰۃ والا اضافہ بیانیہ ہے۔ وفصولہ اربعۃ، وفصولہ کتاب کی 4 فصلیں ہیں۔ الاول فی من تجب علیہ الزکوٰۃ، کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ فی من تجب علیہ الزکوٰۃ، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ تجب زکوٰۃ المال علی البالغ العاقل، زکوٰۃ المال کی قید کیوں لگائی؟ ابھی عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ المال زکوٰۃ فطرہ کے مقابلے میں ہے، جس کو زکوٰۃ بدن کہتے ہیں، وہ 4تھی فصل میں بیان ہوگا۔ ابھی یہاں زکوٰۃ مال کی بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ مال زکوٰۃ فطرہ کے مقابلے میں، جس کو زکوٰۃ بدن کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہے۔ تجب زکوٰۃ المال علی البالغ العاقل، زکوٰۃ مال واجب ہے بالغ پر، عاقل پر۔ فلا زکوٰۃ علی الصبی والمجنون فی النقدین اجماعاً، پس زکوٰۃ واجب نہیں ہے بچے پر اور مجنون دیوانے پر، فی النقدین اجماعاً، نقدین میں اجماع ہے کہ نقدین میں بچے اور دیوانے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نقدین سے مراد سونا اور چاندی ہے۔ ولا فی غیرہما، ہما یعنی غیر نقدین میں بھی اصح قولین کی بنا پر واجب نہیں ہے۔ اصح قولین کی بنا پر غیرہما، ہما یعنی نقدین، غیر نقدین میں بھی اصح قولین کی بنا پر واجب نہیں ہے۔ اصح در مقابل قول صحیح ہے۔ نعم یستحب، جی ہاں مستحب ہے۔ کس میں بھلا؟ اس غیر نقدین میں بچے کے لیے زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ نقدین میں تو اجماع ہے نا، نہیں ہے۔ غیر نقدین میں جو ہے بچے کے لیے جو زکوٰۃ دینا ہے وہ کیا ہے؟ نعم یستحب، جی ہاں مستحب ہے۔ کس میں؟ غیر نقدین میں مستحب ہے۔ وَقَضَى لَوْ اتجر الولی او معذونہ للطفل واجتمعت شرائط التجارت، وقضا اور اسی طرح مستحب ہے، لو اتجر الولی، اگر ولی تجارت کرے، او معذونہ یا معذون ولی، جس کو ولی نے اجازت دی ہے تجارت کرے، کس کی؟ للطفل، طفل کے لیے تجارت کرے۔ وقضا اور اسی طرح مستحب ہے اگر ولی تجارت کرے یا معذون ولی، ولی نے جس کو اجازت دی ہے وہ تجارت کرے، طفل، طفل کے لیے،
وجتمعت شرائط التجارت، اور تجارت کی شرائط بھی جمع ہوں۔ یہ اجتمعت شرائط التجارت یہ جملہ قید ہے تجارت ولی کے لیے، ٹھیک ہے۔ واجتمعت شرائط التجارت، اس سے کیا مراد ہے؟ شرائط تجارت جمع ہوں، اجتمعت شرائط التجارت تجارت کی شرائط جمع ہوں۔ اس میں دو احتمال دیے گئے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ شرائط مصلحت بچے کے لیے جو تجارت کرنی ہے وہ تجارت بچے کی مصلحت میں ہو، یہ مراد ہے۔ اجتماعت شرائط التجارہ میں ایک احتمال ہے شرائط مصلحت بچہ مراد ہے، اور ایک احتمال یہ ہے شرائط تجارت مال مراد ہے۔ شرائط تجارت مال کہ جس میں مطلب ہے زکوٰۃ مستحب ہے، تجارت مال اس میں یہ ہے کہ آگے آئے گا کہ 1 سال اس کے اوپر کیا ہے گزر جائے، تجارت کی شرائط ہیں، شرائط تجارت مال مراد ہے۔ یہ دو احتمال ہیں اس کے۔ الحر، توجہ کرو، تجب زکوٰۃ المال علی البالغ العاقل الحر، حر ہو، تیسری شرط۔ فلا تجب علی العبد، پس زکوٰۃ واجب نہیں ہے عبد پر، ولو قلنا بملک ہی، اگرچہ ہم عبد کی ملکیت کے قائل ہو جائیں، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ عبد مالک بن سکتا ہے یا مالک نہیں بن سکتا، اور ہم اس قول کے بھی قائل ہو جائیں کہ عبد مالک بن سکتا ہے، پھر بھی عبد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فلا تجب علی العبد، عبد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ولو قلنا بملک ہی، اگرچہ ہم عبد کی ملکیت کے قائل ہو جائیں۔ یہ اشارہ اختلاف کی طرف، کچھ کہتے ہیں مالک ہی نہیں بن سکتا اور کچھ کہتے ہیں بن سکتا ہے۔ ولو قلنا بملک ہی، اگر ہم عبد کی ملکیت کے قائل ہو جائیں پھر بھی واجب نہیں۔ کیوں جی؟ لعدم تمکنہ من التصرف بالحجر علیہ، کیونکہ عبد تصرف پر قادر نہیں ہے، متمکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بالحجر علیہ، عبد ممنوع التصرف ہے، حاجر یعنی ممنوع، عبد کا تصرف کرنا ممنوع ہے۔ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى، اگرچہ اذن لہ المولا، مولا عبد کو تصرف کرنے کی اجازت بھی دے دے، اگرچہ مولا عبد کو تصرف کرنے کی اجازت بھی دے دے پھر بھی کیوں جی؟ لِتَزَلْزُلِ ہی، کیونکہ اذن مولا متزلزل ہے، اذن مولا متزلزل ہے۔ مولا کسی وقت کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو اجازت دی ہے میں نے وہ واپس لیتا ہوں، عبد کو جو اجازت دی ہے نا تصرف کی، کسی وقت مولا واپس لے سکتا ہے، اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ لِتَزَلْزُلِ ہی، کیونکہ اذن مولا متزلزل ہے۔ یہ جو کہا نا عبد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس میں یہ پھر فرق نہیں ہے۔ ولا فرق بین الکن والمدبر وام الولد والمکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء، فرق نہیں ہے بین الکن، عبد خالص ہو، خالص معاذ ہو جو تھوڑا سا بھی آزاد نہ ہو، والمدبر، اور عبد مدبر ہو۔ عبد مدبر کون ہے؟ جس کو مولا نے کہا ہے کہ آپ میرے مرنے کے بعد کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ وَأُمِّ الْوَلَدِ، ام الولد ہو، ام ولد کیا ہے؟ ایسی کنیز جس کا مولا کی طرف سے فرزند ہے، بچہ ہے، یہ ہو۔ والمکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء، اور وہ عبد مکاتب جس کی لم یتحرر منہ شیء، جس مکاتب کی کوئی شے آزاد نہیں ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ ولا فرق بین الکن والمدبر وام الولد والمکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء، فرق نہیں ہے عبد خالص ہو، مدبر ہو، میں ولد ہو، مکاتب ہو، جس کی کوئی شے آزاد نہیں ہے۔ اما من تبعدت رقبتہ فیجب فی نصیب الحریۃ بشرطہ،
اما وہ مکاتب من تبعدت رقبتہ جس کا رقبہ بعد ہے، یعنی کچھ آزاد ہے اور کچھ غلام ہے. اما من تبعدت رقبتہ، اما جس کی رقبہ ہونا بعد ہے یعنی کچھ آزاد ہے اور کچھ غلام ہے. فَيَجِبُ فِي نَصِيبِ الْحُرِّيَّةِ، پس اس پر زکوٰۃ واجب ہے آزادی کے حصے میں، بے شرط ہی یعنی بے شرط وجوب. فَيَجِبُ فِي نَصِيبِ الْحُرِّيَّةِ، حریت کے حصے میں زکوٰۃ واجب ہے بے شرط ہی بے شرط وجوب، یعنی شرائط جمع ہوں. چوتھی شرط آگا جان جس پر زکوٰۃ واجب ہے، پھر سنو، علی البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف، یہ چوتھی شرط ہے. تصرف پہ بھی وہ قادر ہو، متمکن ہو. فی اصل المال، اصل مال میں تصرف پر بھی قادر ہو. پس فلا زکوٰۃ علی الممنوع منہ، پس زکوٰۃ نہیں ہے جو ممنوع تصرف ہے شرعاً. پس زکوٰۃ نہیں ہے علی الممنوع منہ جو ممنوع ہے تصرف سے شرعاً. شرعی طور پر ممنوع تصرف ہے. شرعاً کی چند ایک مثالیں، کالراہن غیر المتمکن من فقہ ولو ببیعہ، جیسے وہ آدمی جس نے رہن رکھا ہے، راہن ہے یعنی جس نے رہن رکھا ہے، غیر المتمکن من فقہ، اور رہن کو چھڑانے پر بھی وہ قادر نہیں ہے، ولو ببیعہ، اگرچہ اس رہن کو بیچ کر. ٹھیک ہے، مثلا ایک آدمی نے قرض لیا ہے اور جس سے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس رہن رکھا ہے 40 بھیڑیں. 40 بھیڑوں پہ زکوٰۃ ہے نا، تو 40 بھیڑیں اس کے پاس رہن رکھا ہے. تو آیا وہ جو رہن رکھا ہے 40 بھیڑیں کسی کے پاس اور اس سے قرضہ لیا ہے، تو یہ ان بھیڑوں پر تصرف کرنے پہ قادر ہے؟ نہیں ہے. جب تک رہن ہے یہ تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ بھی نہیں ہے. مثال سنی آپ نے جو شرعی طور پر نہیں کر سکتا، جیسے کالراہن غیر المتمکن من فقہ، جیسے راہن جو متمکن اور قادر نہیں ہے من فقہ، رہن کو چھڑانے پر قادر نہیں ہے، ولو ببیعہ، اگرچہ رہن کو بیچ کر ہی صحیح آزاد کرانے پر قادر نہیں ہے. مثال میں نے کیا دی ہے، فرض کریں کسی بندے نے قرض لیا ہے اور اس کے پاس پھر 40 بھیڑیں رہن رکھی ہیں، تو یہ جو 40 بھیڑیں ہیں اگرچہ زکوٰۃ ہونی ہے اس پہ، لیکن کیونکہ رہن رکھ دیا ہے اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعاً تصرف نہیں کر سکتا. اگلی مثال، اسی شرعاً کی اگلی مثال، وَالنَّاظِرِ الصَّدْقَةِ بِعَيْنِهِ مُطْلَقًا أَوْ مَشْرُوطًا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ عَلَى قَوْلٍ. وَالنَّاظِرِ الصَّدْقَةِ، اسی شرعاً کی مثال اگلی، یا وہ جس نے صدقہ کیا ہے بعینہ، عین مال کا جس نے صدقہ کیا، صدقہ کرنے کی نظر کی ہے. وَالنَّاظِرِ صدقہ، جس نے صدقہ کی نظر کی ہے بعینہ، عین مال کی، مطلقاً بغیر شرط کے، او مشروطاً، یا نظر کی ہے صدقہ کی لیکن مشروط کی ہے کہ میرا بیٹا سفر سے آ گیا تو میں اتنی بھیڑیں 40 مثلاً صدقے میں دوں گا. ناظر صدقہ کا لگاؤ، کا راہن کن ناظر صدقہ بعینہ مطلقاً، وہ جس نے صدقہ کی نظر کی ہے عین مال کی مطلقاً بغیر شرط کے، او مشروطاً، یا مشروطاً کی ہے کہ فلاں میرا بچہ آ گیا تو میں اتنی بھیڑیں 40 مثلاً صدقہ دوں گا. وَإِن لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ عَلَى قَوْلٍ، اگرچہ نظر والی شرط حاصل نہ بھی ہو، عَلَى قَوْلٍ، ایک قول کی بنا پر، پھر بھی یہ قادر نہیں ہے، پھر بھی یہ اپنے مال پر قادر نہیں ہے، اگرچہ ابھی تک وہ شرط حاصل نہیں ہوئی. اگر اس نے نظر کر دی ہے اور شرط حاصل نہیں بھی ہوئی ہے قول کی بنا پر، پھر بھی یہ قادر نہیں ہے. 2 ہو گئیں شرعاً والی، کالراہن غیر المتمکن
والناظر صدقہ آگے جان والموقوف علیہ بالنسبت الی الاصل، اور وہ شخص جس پر وقف ہوا ہے بالنسبت الی الاصل، اصل مال کی نسبت مال موقوف میں اس کو تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ کسی بندے نے اس کو 40 بھیڑیں 45 بھیڑیں مثلاً 40 پہ تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 40-50 بھیڑیں اس کو وقف کر دی ہیں۔ اب یہ اس پر وقف پہ قادر نہیں ہے تصرف کرے۔ الموقوف علیہ یعنی وہ جس پر وقف ہوا ہے بے نسبت الی الاصل، اصل مال کی نسبت یہ قادر نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھیڑیں اگر پھر بچے دیتی ہیں آگے جان آگے بچے، اور شرط پوری ہے 40 بھیڑیں تھیں 40 انہوں نے بچے دے دیے تو 40 ہو گئے، 40 پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو جو ان کا نتیجہ ہے یعنی جو ان کے آگے بچے ہوں گے، اگر شرط پوری ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ والموقوف علیہ بالنسبت الی الاصل، وہ جس پر وقف ہوا ہے اصل مال کی نسبت، یہ بھی قادر نہیں ہے۔ اما النتاج فیزکی بشرطی، اما ان کا جو نتیجہ ہے ان کے جو بچے ہیں فیزکی، پس یہ زکوٰۃ دے گا بشرطی، بشرط وجوب زکوٰۃ۔ او قہرن کالمغصوب والمسروق والمجہود، یہ قہرن سے اشارہ عقلن کی طرف ہے، یعنی فلا زکوٰۃ علی الممنوع منہ شرعن ممنوع تصرف ہے، او قہرن یا قہرن ممنوع تصرف ہے، یعنی عقلن قہرن ممنوع تصرف ہے۔ جیسے کالمغصوب، جیسے وہ شخص جس کا مال کیا ہو گیا ہے غصب ہو گیا ہے، اب یہ اس پر قادر نہیں ہے۔ والمسروق، اور وہ جس کا مال چوری ہو گیا ہے یہ قادر نہیں ہے اب اس پر۔ والمجہود، ایک شخص نے اس کا مال لیا ہے اور اب دینے سے انکار کر رہا ہے، والمجہود یعنی انکار کرتا ہے، والمجہود وہ جس نے مال لیا ہے مجہود ہے وہ اب انکار کرتا ہے، اب یہ قادر نہیں ہے نا، قہرن قادر یہ نہیں ہے، لہذا اس شرط کے ساتھ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اذا لم يمكن تخلیصہ ولو ببعضہ، جب تخلیص ہو اس مال کا چھڑانا ممکن نہ ہو، ولو ببعضہ اگرچہ بعض مال کے ذریعے سے ہی، یعنی مثلاً اگر بعض مال اس کو دے دیں باقی وہ دے دے گا، ٹھیک ہے یا نہیں، 45 بھیڑیں فرض کریں 5 اس کو دے دی ہیں تو 40 ہمیں وہ واپس کرتا ہے تو پھر کرنا پڑے گا۔ یہ کس صورت کی بات ہے؟ اذا لم يمكن تخلیصہ، جب مال کا چھڑانا اور آزاد کرنا ممکن نہ ہو، ولو ببعضہ اگرچہ بعض مال کے ذریعے سے ہی، پس فیجب فیما زاد علی الفدا، پس زکوٰۃ واجب ہے فیما زاد علی الفدا، جو فدا سے زیادہ ہے، 45 بھیڑیں تھیں 5 اس کو دیں، 40 پہ زکوٰۃ ہے اس پر ہوگی۔ فیجب فیما زاد علی الفدا، پس زکوٰۃ واجب ہے جو زیادہ ہے فدیہ اور عوض دینے پر۔ او بالاستعانت ولو بالظالم، او بالاستعانت کو آپ کہاں لگائیں گے؟ اس کا عطف ہے ببعضہ، وہ مال کو آزاد کرانے پر جو ہے ممکن نہیں ہے بعض مال دے کر، او بالاستعانت یا مدد لے کر مثلاً وہ آزاد کرانے پر قادر نہیں ہے۔ بالاستعانت کا عطف ہے ببعضہ او بالاستعانت یا مدد لے کر، مدد کے ذریعے سے، ولو بالظالم اگرچہ ظالم سے ہی مدد لے کر چھڑانے پر قادر نہیں ہے۔ او لغیبتہ یا مال غیب ہے، اس کا عطف ہے وہی شرعن او قہرن او لغیبتہ، یا مال غیب ہے بضلال گم ہو گیا ہے، او ارثن لم یقبض یا ارث ہے لیکن اس نے اس کو قبض نہیں کیا، جب تک قبض نہیں کرے گا اگرچہ اس کا وکیل ہی، زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ او ارثن لم یقبض، یا ارث ہے
لیکن اس کو اس نے لم یقبض قبض نہیں کیا ہے، ولو بے وکیل ہی، اگرچہ بے واسطہ وکیل ہی صحیح، اس نے اس کو قبض نہیں کیا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، بحث ہماری یہ تھی کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس کی 4 شرطیں ہیں: بالغ ہو، عاقل ہو، حر ہو، متمکن من التصرف ہو، تصرف پر قادر ہو۔ یہ جو تصرف پر قادر ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پس ہم نے لیا کہ اگر کوئی تصرف پر قادر نہیں ہے تو جو تصرف پر قادر نہیں ہے اس کی پھر آگے 3 صورتیں ہیں: یا شرعاً قادر نہیں ہے، یا قہراً قادر نہیں ہے، یا مطلب وہ کیا ہے، مال کیا ہے، غیب ہونے کی وجہ سے قادر نہیں ہے۔ یہ اس کی 3 وجہ میرے آقا جان بن گئی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بس ایک مرتبہ تھوڑا سا جلدی میں ابھی کرتا ہوں تاکہ مطلب کہیں مس نہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، بس آپ نے بہت ہی 2 منٹ کے لیے توجہ کرنی، میں اسے جلدی گھما لیتا ہوں۔ چوتھی شرط المتمکن من التصرف، تصرف پر قادر ہو، فی اصل المال، اصل مال میں، فلا زکوٰۃ علی الممنوع منہ شرعاً، پس زکوٰۃ نہیں ہے جو تصرف سے ممنوع ہے شرعاً شرعی طور پر۔ راہن غیر المتمکن من فقہی، جیسے وہ جو راہن ہے اور قادر بھی نہیں ہے آزاد کرانے پر، ولو ببیع، اگرچہ اس کو بیچ کر، ٹھیک ہے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرض کریں 40 بھیڑیں تھیں وہ اس نے راہن میں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وناظر صدقۃ بعین مطلقاً و مشروطاً، یا وہ جس نے صدقے کی نظر کی ہے عین مال کی، مطلقاً بغیر شرط کے نقل کی ہے، یعنی اس نے نظر کی ہوئی ہے کہ میں یہ 40-45 اپنی بھیڑیں صدقے کے طور پر دوں گا، مطلقاً کوئی شرط کے بغیر، او مشروطاً، یا مشروط ہے کہ مثلا میرا بیٹا سفر پہ جب خیریت سے آ جائے گا تو یہ اتنی بھیڑیں میں دے دوں گا، مشروط ہے۔ وَإِن لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ عَلَىٰ قَوْلٍ، اگرچہ وہ نظر والی شرط حاصل نہ بھی ہو ایک قول کی بنا پر، پھر بھی یہ اس سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ جب نظر کر دی تو ممنوع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری مثال اسی شرعن کی ہے، والموقوف علیہ بنسبت الی الاصل، اس پر وقف ہوا ہے، اصل مال کی نسبت تصرف نہیں کر سکتا، 40-45 بھیڑیں اس کو وقف ہوئی ہیں، اب ان میں وقف شدہ چیز پہ تصرف نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان کے بچے اگر زکوٰۃ کی مقدار پوری ہوتی ہے جو نصاب ہے پھر ہوگی۔ اما النتاج فیزکی بشرط، یمن نتاج ان کے بچے بھیڑوں کے، فیزکی بشرط زکوٰۃ دے گا بشرط وجوب زکوٰۃ۔ یہ او قہرن، قہرن کا عطف کیا ہے، ممنوع من التصرف ہے شرعاً او قہرن، یا قہرن یعنی عقلاً، کل مغصوب والمسروق والمجہود، جیسے اس کا مال غصب ہو گیا، مسروق چوری ہو گیا، مجہود لے گیا یا وہ انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس پہ نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ آگا اذا لم یمکن تخلیص ولو ببعضہ، جب اس مال کو چھڑانا آزاد کرانا ممکن نہ ہو، وہ مغصوب اور مسروق مجہود وغیرہ کو چھڑانا ممکن نہ ہو، ولو ببعضہ، اگرچہ بعض مال کے ذریعے سے، یعنی بعض اس کو دے دیں تو واقعی وہ ہمیں دیتا ہے، فیجب فیما زاد الفدا، فدا اور عوض سے جو زیادہ ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ میں کبھی 40 کہتا ہوں کبھی 45، فرض کریں 45 بھیڑیں تھیں، 5 اس کو دے دیں، 40 جو بچ گئی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ او بالاستعانت، یا جناب مدد کے ذریعے سے، اذا لم یمکن تخلیص ولو ببعض او بالاستعانت، مال کو آزاد کرانا ممکن نہیں ہے، او بالاستعانت یا مدد کے ذریعے سے بھی، ہاں، ولو بظالم، اگرچہ ظالم کی مدد سے ہی آزاد کرانا ممکن نہیں ہے، او لغیبت ہی، یا مال غیب ہے، کیوں، بظلال گم ہے، او ارث یا ارث ہے، لم یقبض جو اس نے ابھی تک قبض نہیں کیا، ولو بوکیل ہی، اگرچہ بے واسطہ وکیل ہی اس نے قبض نہیں کیا ہے۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔